وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، 10 سال ہو گئے ملے لیکن بھولے نہیں۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے۔ افصح فے صاد ہے، فصحن کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا، دودھ کے خالص ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً مددگار کے طور پر، بھیجئے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، یصدقنی کہ وہ میری تصدیق کرے، میرا ساتھ دے۔ یعنی وہاں تو سب نے جھٹلانا ہے، کوئی تو ہو جو میری ہاں میں ہاں ملائے، کیونکہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھ مل جائے کسی موقع پر تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر آپ کو بات کرنی پڑے دین کی، اگر سارے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی انہی میں سے آپ کے ہمدرد بھی ہو جائیں گے، اس لیے کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ ملانے کی 2 وجوہات یہاں بیان کی، ایک تو افصح منی لسانن ہے، اور دوسرے کیونکہ انی اخاف ان یکذبونی، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے جھٹلائیں گے، تو دوسری وجہ یہ ہے، یا ان کے بھیجنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری تصدیق کریں گے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اس لکنت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھائی، رب اشرح لی صدری، پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بھی بڑے ہیں، زبان میں بھی فصیح ہیں، لیکن رسالت موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو تربیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے مدین میں رہ کے، وہ ہارون علیہ السلام کی مصر میں رہ کر نہیں ہوئی تھی۔ ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی بنے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار کے طور پر، یعنی انڈیپینڈنٹ نبی نہیں تھے، جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا نا کہ 2 رسول بھیجے، پھر تیسرے کے ساتھ مدد دی مددگار کے طور پر۔ اچھا، یہاں پر مددگار کے لیے لفظ ردءً استعمال ہوا ہے۔ ردع کا مطلب ہوتا ہے دیوار کو پشتہ لگانا، اور ردع الرجل کسی کا پشتبان بننا، مددگار بننا، لیکن ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو۔ انصار کا لفظ بھی مددگار کے لیے ہوتا ہے، لیکن ردءً اس سے مختلف ہے۔ ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، تقویت پہنچانے والا، یعنی میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں مکمل طور پر میرا مددگار، صرف فرعون کے دربار کی حد تک نہیں۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے نا۔ قال سنشد عضدک، فرمایا گھبراؤ نہیں، سنشد عضدک باخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے۔ تم کام کرنا چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، ہم مدد دیں گے، کام تم کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ایک کوڑا برساتے فرعون پہ اور سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تو بندوں کو آنر دیا اللہ نے، بندوں کو چنا ہے، تو بندوں کے لیے خوش قسمتی ہے۔
کہ ان کو موقع مل جائے کچھ کرنے کا. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان مہیا کریں گے. سلطان کا لفظی معنی غلبہ ہوتا ہے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان رکھیں گے، یعنی غلبہ، اور مراد ہے یہاں دبدبہ اور ہیبت. تم دونوں کی ہیبت ان کے دل میں ڈالیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جسے ہمارے عام طور پہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے اور بھیڑ اس کو نہ کاٹے. کبھی ایسا ہوا؟ لیکن اس محاورے کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ فرعون کے دربار میں دونوں جا رہے ہیں جو دشمن ہیں، جن کی قوم کے ایک شخص کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ تم جاؤ، وہاں جاؤ، ہم ایسا دبدبا دیں گے تم کو، ایسا روب دیں گے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، ایسی حفاظت کریں گے تمہاری. بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. انتما، تم دونوں. وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تم دونوں کی پیروی کریں. الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں. یعنی ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ تمہارے اس کام سے صرف تم ہی کو نہیں، تمہارے پیروکاروں کو بھی غلبہ ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو. مفترا، گھڑا ہوا، جھوٹا. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. اب اس وقت فرعون کی حالت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، تکبر سے بھرا ہوا ہو. کوئی بندہ ایسے شخص کے پاس آ کر کوئی مطالبہ کرے، اور صرف مطالبہ نہیں بلکہ تھوڑی نصیحت بھی کر دے، یا اس کے کسی کام پہ کچھ تنقید بھی کر دے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جواباً کیسے بپھرے گا، اس کا حال کیا ہوگا. تو اس وقت فرعون کا حال ایسا ہی ہے. اس کا سٹائل دیکھیں نا. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. یہ کوئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں، یہ بات تو کبھی سننے میں ہی نہیں آئی. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. ربی عالم، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے. بمن جاء بالہدی من عندہ، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے. یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے. اس لیے جو بات اس کی طرف سے آئے اسے قبول کر لو، وہی صحیح بات ہے. اپنے باپ دادا کی بات مت کرو یہاں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ ہمارے باپ دادا کے وقتوں میں تو یہ سب کچھ کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا. وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. اور اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہونا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. یعنی تم لوگ مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے. اس پیغام کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور ہر شخص کے کاموں کا انجام بھی اللہ ہی کے پاس ہے. بہرحال ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تم نے میری نبوت اور میرے پیش کردہ نشانیوں کو جو جھوٹ کہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے. اگر تم حقیقت کو قبول نہیں کر رہے تو یاد رکھو کہ اس انکار سے تم ہی کو نقصان ہے.
وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ اب جانتے ہیں کہ مصر کے جو فرعونہ تھے یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے، اسی لیے وہ اپنی رعایا سے اپنے مجسموں کی پوجا بھی کرواتے تھے، خود کو الہ بتاتے تھے، اور اپنے علاوہ یہ گائے بیل وغیرہ کو بھی پوجتے تھے۔ تو ایک طرح سے ان کی تہذیب ہندوانہ تہذیب سے ملتی جلتی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کو گائے کی پوجا کی عادت پڑی اور پار ہو کے بھی بچڑا بنا بیٹھے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں پہچانتا۔ فرعون کی اسی پوزیشن کو سامنے رکھیے جو پہلے میں کہہ چکی ہوں کہ ایک متکبر انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن اور اس کی گفتگو اور اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے۔ کبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، کبھی وہ کرٹیسائز کرتا ہے، کبھی وہ ادھر ادھر کی بہکی ہوئی دلیلیں لاتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب یہاں اسی طرح کی ایک اور بات کرتا ہے انتہائی تمسخرانہ انداز میں، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ۔ حامان جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اب یہ جو انداز ہے نا، اوقد لی یا ہامان علی الطین، تین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مٹی کا گھر بنا کر پھر اس کے آس پاس خوب آگ جلائی جاتی، جس سے دو تین فائدے ہوتے۔ ایک تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا پینٹ آ جاتا، یعنی اس آگ کے جلنے سے جب وہ مٹی پکتی تو وہ اسی طرح پک جاتی جیسے اینٹیں پکی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس پر ایک خاص قسم کا آرٹ بھی نظر آتا، یعنی یہ ان کا معروف طرز تعمیر بھی ہے، یعنی مینا کاری کی شکل پیدا ہو جاتی۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ ہوا اور بارش وغیرہ کے اثرات سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا۔ تو ان کے طرز تعمیر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ پکے گھر کیسے بنواتے تھے، بنانے کے بعد بھی ان کو ایک طرح سے آگ جلا کے ان کے اوپر دائیں بائیں اس کو پکاتے۔ لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ حامان وہ جیسے تم تعمیر کراتے ہو ویسے ہی ذرا ایک بڑی سی عمارت تعمیر کراؤ، یوں لگتا ہے اس کا وزیر تعمیرات تھا، اور ایک بڑا سا محل بنواؤ میرے لیے کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں، اس کی اطلاع پاؤں۔ اصل میں اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ سنجیدہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد اس کا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں الہ تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو فرعون کو کیا سوجھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات جھٹلانے کے لیے کیا تعویل اور کیا دلیل کہ حامان تم ایک اونچی عمارت بنواؤ تاکہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں۔ اس میں ایک تو فرعون کا انداز تمسخر بتایا گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، اور اگر ہم یہ سمجھے کہ واقعی فرعون تنزیہ طور پر نہیں، واقعی وہ اس کو مین کر رہا تھا، اس کو اس کی اصل معنوں میں لے رہا تھا، تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ اور یہ حماقت صرف فرعون نے نہیں کی، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا رشیا نے جب اسپوٹنک خلائی سیارہ چھوڑا تو اس پر ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہو آئے ہیں مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا احمقوں کا کہ اللہ تعالیٰ شاید چند لاکھ میل اوپر رہتے ہیں، جہاں تک ان کا سیارہ پہنچے گا وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے نظر آ جائیں گے۔ حالانکہ جب کائنات کی وسعت بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے، اور یہ کہ سورج اس کا تیسرا سیارہ ہے، اور سورج کے گرد 9 یا 10 سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔
اور اگر صرف سورج اور زمین کا باہمی فاصلہ 9 کروڑ سے زیادہ میل ہے تو پھر جو آخری پلانٹ ہے اس کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ پلوٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج سے 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے، اور یہ تو صرف ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. ایسے کائنات میں کئی ایک سسٹمز دیکھے جا چکے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جائنٹس ہیں جو سورج سے بہت دور ہیں، 400 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پہ کہتے ہیں ایک اور سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے، جس کا نام انہوں نے الفا رکھا ہے. اسی طرح دوسرے سورج اس سے بھی دور ہیں. ایک اور ستارہ جس کا نام قلب اقرب ہے، اگر اسے اٹھا کر ہمارے نظام شمسی میں رکھا جائے تو سورج سے مریخ تک کا تمام علاقہ اس میں پوری طرح سما جائے گا، جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14 کروڑ 15 لاکھ میل ہے، یعنی اتنا بڑا ہے وہ. اور اگر اس ستارے کا قطر 28 کروڑ 30 لاکھ میل کے لگ بھگ ہے تو کائنات میں بکھرے ہوئے بے شمار ستارے، سیارے، سولر سسٹم، گیلیکسیز، ملکی ویز اور ان کے باہم فاصلے کہاں کہاں تک جاتے ہیں. اور یہ اس دنیا کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی، وہ بلیک ہولز اور اس کے پیچھے جو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہاں تک تو ابھی ہماری دوربینیں بھی نہیں پہنچی. ہاں تو انہیں چند لاکھ میل اوپر جا کر خدا کہاں سے نظر آتا. تو یہ ہر دور کے دہریوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ مذاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو جھٹلایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَكْبَرَ اور اس نے تکبر کیا، وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے بھی، فِي الْأَرْضِ زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں مصر ہے کیونکہ اسی حصے میں اس کی حکومت تھی. پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مدین تک تو اس کا اثر نہیں تھا. تو مصر میں اس نے اور اس کے اہلکاروں نے، اس کے لشکروں نے خوب تکبر کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. بغیر الحق، نا حق، وظنوا اور وہ سمجھتے تھے انہم الینا لا یرجعون کہ انہیں کبھی ہماری طرف نہیں پلٹنا. ان کی ان ساری خرابیوں کا اصل سبب کیا تھا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں دے مارا، پھینک دیا. سمندروں میں گندگی کا پھینکا جانا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. جتنا بھی ویسٹیج ہوتا ہے عام طور پہ اس میں دے مارا جاتا ہے. جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گندگی کا ڈھیر ہو اور کہا جا رہا کہ اس کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا کہ لہریں بہا کے لے جائیں، کہیں ختم کر دیں اس کو. فَأَخَذْنَاهُ پکڑ لیا ہم. بالکل تصور میں ایسے آتا ہے کہ جیسے کوڑا کٹھا کیا جا رہا ہو. سارے لشکر کٹھے ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے. أَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ سب کو بلا لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھو تو کیسے ہوا انجام ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنایا. یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر فرعونی صفات ہوں گی تو قیامت کے دن فرعون ان سب کا پیشوا ہوگا، سب کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور سب اس کی پیروی کر رہے ہوں گے. دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی منکرین حق آئیں گے، باطل پرست آئیں گے، ان سب کے لیے وہ ایک مثال قائم کر گیا ہے. جتنے لوگ بھی ہیلوں بہانوں سے حق کو ٹھکراتے ہیں، انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹے ہی رہتے ہیں آخری دم تک، کسی چیز سے نہیں مانتے، نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں، نہ کسی نصیحت کو مانتے ہیں، نہ کسی پر ترس آتا ہے ان کو، وہ ظلم و ستم کے عادی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہنم کی طرف وہ سب کو لے جائیں گے. یدعون الی النار یعنی نیک کام کرنے والے جیسے دنیا میں ایک اچھی مثال چھوڑتے ہیں، فرعون نے غلط کام کر کے
دنیا میں غلط کام کی ایک مثال چھوڑی، گویا وہ اپنے طریقے اور اپنے طرز عمل سے لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والا پیشوا بن گیا کہ بعد میں بھی اس کے طریقوں پہ چلنے والے وہیں پہنچیں گے. گویا وہ خود تو چلا گیا لیکن آگ کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو بلانے والا رہنما بھی بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی. کس قسم کی لعنت تھی یہ؟ ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی. اب دیکھیں کہ فرعون کا جو انجام ہوا کہ وہ خود بھی، اس کے لاؤ لشکر بھی، سب کے سب ختم ہو گئے، اور وہ ایک مشرکانہ تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے، ظلم کا سمبل سمجھا جاتا ہے، تکبر کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں ترقی ہوئی، بنی اسرائیل، اور پھر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آج آپ دیکھیں یہود بھی ہیں دنیا میں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن فرعون کے پیروکار ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت اور قیامت کے دن بھی. بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہوگا جو ان کو ملے گا. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ اس دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. یعنی آج کوئی بھی اس طرح فرعون کی عظمت کو نہیں مانتا، بلکہ اکثریت دنیا کی اس کو لعنت زدہ ہی سمجھتی ہے. اور قیامت کے دن بھی وہ مقبوحین میں سے ہوں گے. مقبوح کہتے ہیں بگاڑی ہوئی چیز کو، یعنی قیامت کے دن ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، بدصورت کر دی جائیں گی، مسخ کر دی جائیں گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ فرعون کی ان کی جو ممیز ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں، اگر اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل بدصورت نظر آتی ہیں. اور قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو خاص طور پر مسخ کر دیا جائے گا، بد شکل اور بدحال بن کے رہ جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد کہ ہلاک کر دیا ہم نے پچھلی قوموں کو یا پہلی قوموں کو. بصائر سراسر بصیرت یا بصیرتوں والی، للناس لوگوں کے لیے، وہدم و رحمتن اور ہدایت اور رحمت کا سبب، لعلہم یتذکرون تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی. اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ تورات لوگوں کے لیے ہدایت اور بصیرت کا ذریعہ ہے اس دور کے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا. اور پچھلی قوموں سے مراد یہاں نمبر 1 تو فرعون اور اس کی قوم ہے، اور پھر اس کے علاوہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ. ہم نے تورات کیوں دی، کتاب کیوں دی؟ بصائر للناس، لوگوں کے بصائر کے لیے. بصائر کیا چیز ہے؟ بصیرت کی جمع، مراد ہے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کا لفظ عقل، سمجھ، دلیل، عبرت اور حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بصائر سے مراد وہ دلائل ہیں
جس سے لوگ حق تک پہنچ سکیں، حق کو پہچان سکیں اور اس کو اختیار کر سکیں، اور اس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں۔ یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا، ایسی روشنی کا آ جانا، بصیرت کا آ جانا کہ جس سے انسان مختلف اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کی صلاحیت پالے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر بالکل سطحی ہوتی، وہ اوپر اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف ظاہریت پہ نہیں رہتے، وہ اس کے پیچھے بھی جا کے دیکھتے ہیں، ان حقائق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جو ظاہریت کے پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صلاحیت ہے، اسی کا نام بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی؟ تاکہ اس کے ماننے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے اپنے اندر ایک بصیرت پیدا کر سکیں اور دنیا کو اپنی خواہشات کی اینک سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ راستہ اندھیرا ہے، لیکن اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو اسی راستے پہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے پاس ایک ٹارچ ہے۔ تو اس ٹارچ کے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر اور دوسروں کی نظر مختلف طریقے پہ کام کرے گی۔ جس کے پاس ایک ٹارچ ہے وہ راستے میں دیکھ کر چلے گا۔ یہ ٹارچ کیا ہے؟ بصیرت، بصائر، ہدایت کا ذریعہ۔ اس میں وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ کوئی خوف کی، خطرے کی، نقصان کی چیز تو نہیں، اور اس کو اپنا راستہ بھی واضح طور پہ نظر آئے گا۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص کے پاس بھی ٹارچ ہے تو وہ صرف اس ایک کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک خاص انداز سے دیکھنا سب کے لیے دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ کتابیں بندوں کے لیے کس لیے اتاری ہیں؟ تاکہ یہ ان کی زندگی میں ایک ٹارچ کا کام دے، ان کی زندگی میں ایک روشنی کا کام دے، اور یہ روشنی صرف ظاہری روشنی نہ ہو بلکہ باطنی روشنی ہو، عقل اور بصیرت کی روشنی ہو۔ یہ کتاب، اللہ کی کتاب، لوگوں کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو چمکاتی ہے، عقل اور سوچ سمجھ کی قوت پیدا کرتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علم سے پہلے کی سوچ اور اپنی مختلف اشیاء کو دیکھنے کی صلاحیت اور غور و فکر کی صلاحیت کو دیکھ لیجئے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنی اس صلاحیت کو دیکھ لیجئے۔ کیا کوئی نگاہوں میں فرق ہے؟ کیا دنیا کی چیزیں جیسے پہلے نظر آتی تھی ویسی ہی اب نظر آتی ہیں؟ نہیں، اب وہ زاویہ ہی بدل گیا ہے، سوچ ہی بدل گئی۔ یہ کس نے بدلی ہے؟ جب یہ ہدایت اور رحمت کا لفظ ساتھ ساتھ آتا ہے نا، اور خاص طور پر کتاب اللہ کے لیے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ کتاب دنیا میں انسان کو ہدایت دیتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جس شخص نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا لی، راستہ پا لیا، اور وہ اس پر جمع رہا، تو انشاءاللہ ایک دن وہ اللہ کی رحمت کو بھی پالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔